جو میں بات کر سکتا ہوں، میں سلمان اکرم راجہ ہوں، میں وہی بات کروں گا۔ میں نہ کسی کو گالی دے سکتا ہوں، نہ میں کسی پہ الزام لگا سکتا ہوں، نہ میں کسی کی بے عزتی کر سکتا ہوں۔ میں جو ہوں وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے کسی سے مقدمہ چھیننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے کیریئر میں بہت مقدمے دیے ہیں، بہت شہرت دی ہے، بہت پیسہ دیا ہے۔ میں اگر یہاں آیا ہوں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ ابتلا کا دور ہے۔ اس دور میں ضرورت ہے کہ آئین اور قانون کی بات کی جائے۔ اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم ہاتھ بٹائیں، ایک جمہوری تحریک جو اس ملک میں اس وقت میں سمجھتا ہوں موجود ہے، رواں ہے، اس کو ہم مضبوط بنائیں۔ میرا کوئی اس میں ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ میں جس بڑے مقصد کے لیے یہاں کھڑا ہوں اس کے لیے میں کھڑا رہوں گا، میں لڑتا رہوں گا۔ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے تو مجھے بالکل بھی کچھ وہم و گمان بھی نہیں۔ میرا ان سے کبھی کوئی زندگی میں کوئی مکالمہ، گفتگو، ٹاکرا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا۔ ایک دن پتا چلا کہ انہوں نے میرے خلاف ٹویٹیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ کیوں کی ہیں، کس کے کہنے پہ کی ہیں، میں نہیں جانتا۔ کسی تضحیق کا جواب تضحیق سے تو نہیں دوں گا نا، وہ میں نہیں ہوں۔ میری ایک پرورش ہے، میرا ایک وجود ہے، میرا گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہے، میرا ایک پس منظر ہے، ایک تعلیم ہے۔ جو میں بات کر سکتا ہوں، میں سلمان اکرم راجہ ہوں، میں وہی بات کروں گا۔ میں نہ کسی کو گالی دے سکتا ہوں، نہ میں کسی پہ الزام لگا سکتا ہوں، نہ میں کسی کی بے عزتی کر سکتا ہوں۔ میں جو ہوں وہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کو تختہ مشق بنایا گیا مختلف سیاستدانوں کی جانب سے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، وہ خود کو کلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ آپ نے کرپشن بھی کی ہے، اور کرپشن کی داستانیں بھی ٹویٹر پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ان کی جانب سے۔ آپ کی خاموشی کو کیا سمجھا جائے؟ کون سی کیا جواب نہیں ہے؟ کہاں پہ کرپشن کی ہے؟ مجھے تو الزام کا بھی کسی نہیں پتا۔ ایک ویسے ہی جو باہر ملک سے اوورسیز فنڈنگ کر رہا ہے وہ پیسے یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ ایک فضول سی بات ہے نا، کوئی بتائے نا کس نے کس کو پیسہ دیا، کہاں گیا، کس کی جیب میں گیا۔ بالکل یہ ایک لغو نوعیت کا الزام ہے۔ الزام بھی ہوتا ہے کہ کوئی تو اس میں نظر آئے نا بات، جس کا آپ نے ایسی میں کہہ دوں کہ آپ نے اپنے چاچے کی زمین ہتھیا لی ہے، اب آپ اس کا دفاع کرتے پھریں گے۔ کوئی تو یہ تو اس سے بھی کم تر نوعیت کا الزام ہے۔ کوئی بتائے، کوئی شخص بتائے کہ اس نے کوئی فنڈ بھیجے پارٹی کو اور وہ فنڈ کسی حوالے سے میرے پاس آ گئے، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ میرا پارٹی کی فنڈنگ کے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری کے طور پر اس وقت افراز سر انجام دے رہے ہیں، شاید آپ ان کو پسند نہیں کرتے پارٹی میں ان کا رکھا جانا، اسی وجہ سے آپ اور آپ کے ساتھ جو 2-3 اور افراد ہیں خان صاحب کے شاید کان بھرتے ہوں، اس طرح کے الزامات ان کی جانب سے لگائے۔ دیکھیے ظاہر ہے، دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک شیر افضل مروت کا تعلق ہے، میرا ان سے کبھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان کا ایک طریقہ ہے گفتگو کرنے کا، اس سے ہمیں ماضی میں نقصان پہنچا ہے۔ عمران خان صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، جو سعودی حکومت کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا، اس کا ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا، ایسا وقت تھا جب ہماری پارٹی اور سعودی حکومت کے درمیان ایک ہم ایسی نہج پہ تھے کہ وہاں یہ بیان آنا انتہائی پارٹی کے لیے نقصان دہ تھا۔ یہ ہوا۔ عمر ایوب صاحب کے حوالے سے بھی الفاظ ادا کیے گئے، حامد خان صاحب کے حوالے سے الفاظ ادا کیے گئے، شبلی فراز کے حوالے سے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے سرکردہ پارٹی میں جس کی تصدیق نہ ہوئی۔ اب یہاں یہ واقعہ ہوا، اس کے باوجود میں ان سے ملتا تھا، اٹھتے بیٹھتے تھے عدالت میں، عدالت کے باہر۔ میرا کوئی ان سے نہ ماضی میں کوئی تعلق نہیں رہا، میں نہ ان کو جانتا ہوں، نہ میرا ان سے کوئی مقابلہ ہے کسی حوالے سے۔ یہ کیس جب چل رہا تھا عدت والا، وہ ایک سٹیج تک وہ کر رہے تھے، خان صاحب نے کہا کہ آپ یہ کیس ٹیک اوور کر لو، میں نے وہ ٹیک اوور کر لیا۔ مجھے تو کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے کوئی کیسوں کی کمی نہیں ہے۔ خان صاحب نے مجھے کہا ٹرین کا کیس کرو میرا، تو میں نے وہ کیا۔ اللہ کے فضل سے وہ ہم اس میں بھی سرخرو ہوئے، عدت میں بھی ہم سرخرو ہوئے۔ مجھے سائفر کے دوران کہا گیا کہ بند کمرے میں ہو رہی ہے، اس کو چیلنج کرو، کہو کہ یہ کھلی عدالت میں ہونی چاہیے۔ ہم نے وہ 2 دفعہ کیا، سائفر کو قواش کرایا۔ جیل کے اندر ایک چھوٹا کمرہ تھا، ایک بڑا کمرہ وہاں بنایا گیا، اس میں صحافیوں کو آنے کی اجازت دی گئی، خان صاحب کو بات کرنے کی اجازت دی گئی۔ وہ فیصلہ میرا ہی حاصل کردہ ہے۔ اسی طرح ہم نے ریزرو سیٹس کا مقدمہ میں نے لڑا پارٹی کے لیے، ہم نے ریزرو سیٹس خواتین اور اقلیتوں کی حاصل کی۔ اب مجھے ہدایت ہوئی کہ یہ ملٹری کورٹس کا مقدمہ لڑنا ہے تو میں لڑ رہا ہوں۔ مجھے کسی سے مقدمہ چھیننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے کیریئر میں بہت مقدمے دیے ہیں، بہت شہرت دی ہے، بہت پیسہ دیا ہے۔ میں اگر یہاں آیا ہوں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ ابتلا کا دور ہے۔ اس دور میں ضرورت ہے کہ آئین اور قانون کی بات کی جائے۔ اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم ہاتھ بٹائیں، ایک جمہوری تحریک جو اس ملک میں اس وقت میں سمجھتا ہوں موجود ہے، رواں ہے، اس کو ہم مضبوط بنائیں۔ یہ ایک واقعہ یوں ہوا شیر افضل صاحب کے ساتھ کہ مذاکراتی کمیٹی میں جب خان صاحب نے ہمیں متعین کیا، مذاکرات کے دوران ہم نے ایک نشست کی، دوسری نشست کی، ہم نے بڑا واضح موقف اپنایا کہ ہم تیسری نشست یا چوتھی نشست میں نہیں آئیں گے اگر ہمارے یہ مطالبات نہیں مانے جاتے۔ اس دوران ٹی وی میں کسی پروگرام میں انہوں نے اس مذاکراتی عمل اور مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے کوئی بات کر دی۔
काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में मुझे कहा कि शेर अफजल साहब कह रहे हैं कि आप लोग तो लेट गए हैं हुकूमत के सामने, आप तो गिड़गिड़ा रहे हैं हुकूमत के सामने। उसके जवाब में मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं पार्टी का दिफा करूं और उस अमल का दिफा करूं जो इमरान खान साहब के कहने पर जारी हुआ था। मैंने इतना कहा कि ये उनका इस्तेहकाक नहीं है कि वो इस अमल के हवाले से कोई बात करें, और तमाम वाक़यात का शायद उनको इदराक नहीं है कि क्यों ये अमल जारी किया गया। तो इतनी एक बात हुई काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में। उसके बाद उसी दिन या अगले दिन कई दिन तवातुर से इन्होंने मुझे टीवी पे बाकायदा गालियां दी, मुझे बदबख्त कहा, मुझे गद्दार कहा, मुझे एजेंट कहा। अब ये मुझे आप बताइए कि अगर ऐसी गुफ्तगू कोई शख्स करता है और ये इमरान खान साहब तक पहुंची है तमाम बात, तो उसको डिसिप्लिन के हवाले से कुछ तो जवाबदेह करना होगा ना। तो मेरा कोई इसमें ज़ाती मामला नहीं है, मैं जिस बड़े मकसद के लिए यहाँ खड़ा हूँ उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा, मैं लड़ता रहूँगा। फवाद चौधरी साहब के हवाले से तो मुझे बिल्कुल भी कुछ वहम गुमान भी नहीं, मेरा उनसे कभी कोई ज़िंदगी में कोई मुकालमा, गुफ्तगू, टाकरा कभी कुछ हुआ ही नहीं, कोई वाक़या ही नहीं हुआ। एक दिन पता चला कि उन्होंने मेरे खिलाफ ट्वीटें करना शुरू कर दी हैं, क्यों की हैं, किसके कहने पे की हैं, मैं नहीं जानता। ये बिल्कुल एक ऐसा मामला है जिसकी कोई शुरुआत है ही नहीं, तो कोई एक भी वाक़या नहीं कि मेरा उनका किसी मामले पे कोई तनाज़ा हुआ हो, कोई भीड़ हुई हो। मैं तो मिला ही नहीं उनको सालों से। तो वो भी एक जो वकालत वो करते थे, कभी कभार अदालत में उनसे मुलाकात हो जाती थी। इसके अलावा मेरा उनसे कोई ताल्लुक जिंदगी में कभी भी नहीं रहा। एक दिन बस पता चला कि वो रोज़ टीवी पे आते हैं, वो रोज़ ट्वीट करते हैं और मुझे हदफ बनाते हैं। इसकी वजह क्या है ये आप उनसे पूछिए। और ये बिल्कुल एक तरह से 2-3 लोगों ने ये काम एक ही वक्त करना शुरू किया। तो ये लोग इस बारे में कोई बनाते हैं थ्योरी, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आप टाइम लाइन देखेंगे किसने कब क्या कहा, वो आप पे बात वाज़ेह हो जाएगी। तो मेरा फवाद चौधरी से कोई ताल्लुक ना माजी में रहा है, ना अब है, ना मेरा उनसे कोई तनाज़ा है। उन्होंने मेरी वालदा की तज़ीक़ की है, मुझे गालियाँ दी हैं, मुझे रॉ का एजेंट कहा है, ये तमाम बातें उन्होंने खुद पिछले चंद दिनों में कही हैं। मुझे करप्ट कहा है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनका जवाब आप उनसे लें कि किस हवाले से मैं करप्ट हूँ या मैं इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट हूँ या मैं रॉ का, दोनों कहा मुझे, इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट भी कहा, रॉ का एजेंट भी कहा। दोनों बातें उन्होंने 2 दिनों में कही। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो लग़्व हैं। इमरान खान साहब तक ये बातें ज़ाहिर है पहुँच गई, उनके ख़ानदान की कल उनसे मुलाकात हुई। वो हर बात को जानते हैं, वो बहुत ज़ीरक एक शख्सियत हैं, वो जानते हैं किससे क्या काम लेना है, कौन नज़रिए पे के हवाले से उनके साथ खड़ा है, किससे कोई वक्ती तौर पे काम लिया जा सकता है। तो ये ठीक है, ये उनकी सवाबदीद है, हम उनके साथ चलेंगे। एक बड़ा नज़रिया जो है वो हमारे सामने है, एक बड़ी तहरीक हमारे सामने है। इस हवाले से मैं अपनी जो कोशिश है वो करता रहूँ। किसी तज़हीक का जवाब तज़हीक से तो नहीं दूंगा ना, वो मैं नहीं हूँ। मेरी एक परवरिश है, मेरा एक वजूद है, मेरा गुफ्तगू करने का एक तरीका है, मेरा एक पस मंज़र है, एक तालीम है। जो मैं बात कर सकता हूँ, मैं सलमान अकरम राजा हूँ, मैं वही बात करूँगा। मैं ना किसी को गाली दे सकता हूँ, ना मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, ना मैं किसी की बेइज्जती कर सकता हूँ। मैं जो हूँ वो आपके सामने है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। सलमान अकरम राजा साहब, आपको तख्ता मश्क बनाया गया मुख्तलिफ सियासतदानों की जानिब से जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो खुद को क्लेम करते हैं, लेकिन साथ में आप ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने करप्शन भी की है और करप्शन की दास्तानें भी ट्विटर पर हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उनकी जानिब से। आपकी खामोशी को क्या समझा जाए? कौन सी करप्शन? जवाब नहीं है। कहाँ पे करप्शन की है? मुझे तो इल्जाम का भी किसी नहीं पता। एक वैसे जो बाहर मुल्क से ओवरसीज फंडिंग कर रहे हैं वो पैसे ये लोग खा रहे हैं। एक फजूल सी बात है ना, कोई बताए ना किसने किसको पैसा दिया, कहाँ गया, किसकी जेब में गया। बिल्कुल ये लग़्व नौयत का इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम भी होता है कि कोई तो उसमें नज़र आए ना बात, जिसका आपने ऐसी मैं कह दूं कि आपने अपने चाचे की ज़मीन हथिया ली है, अब आप उसका दिफा करते फिरेंगे। कोई तो, ये तो उससे भी कमतर नौयत का इल्ज़ाम है। कोई बताए, कोई शख्स बताए कि उसने कोई फंड भेजे पार्टी को और वो फंड किसी हवाले से मेरे पास आ गए, मुझे कोई इल्म नहीं है। मेरा पार्टी की फंडिंग के किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है।